بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، جن میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے لگنا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملنا، حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملنا اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو کہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن اسلامی لحاظ سے اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس روز نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ حادثہ کربلا آج سے 1400 سال پہلے رونما ہوا، لیکن اس کی یاد ابھی تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جس قدر سانحہ کربلا نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، انسان دوستی، مساوات اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کو بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ جو کچھ میدان کربلا میں گزری، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی خاندان رسالت کے ارکان پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور آپ کے جسم کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین کی یہ الفاظ جو آپ نے واقعہ کربلا کے وقت ادا کیے، تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ یاد رہیں گے۔ معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا ہے، زمانے نے اپنا منہ پھیر لیا ہے، دل نیکی سے خالی ہو گئے ہیں، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے۔ افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر اعلانی عمل کیا جا رہا ہے اور کوئی نہیں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے دوام کی آرزو کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد تخلیق انسانی کی لاج رکھتے ہوئے خود کو قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیابت الہی کا حق ادا کر دیا، اپنا خون دے کر امت مسلمہ کے استحکام کا فریضہ سر انجام دیا۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کا معرکہ تھا جس میں حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ واضح پیغام دیا، حق کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ موجودہ دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد شہادت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم لوگ محرم الحرام کو محض عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مذہبی رسوم کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد شہادت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ 10 محرم کے بعد ہماری معمولات زندگی وہی ہوتے ہیں جو کہ محرم سے پہلے ہوا کرتی تھی، یعنی دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، ملاوٹ اور اس طرح کی دوسری برائیاں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقصد شہادت کو نظر انداز کر دیا اور اس پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں عملی طور پر اسے شامل کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یہ ہمارے لیے محض عقیدت کی حد تک ہوگی، لہذا اس پر غور و فکر کی ضرور کریں۔ ساتھیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے
سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین۔